نے کہا. تو مولانا عبد الرحمان صاحب نے لکھا ہمارے اصحاب سے مراد اہل حدیث لوگ ہیں, ہمارے اصحاب سے مراد اہل حدیث ہیں, اور پھر ان کی رائے ہے کہ اہل حدیثوں کو ہلانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ کسی روایت سے ہلانا ثابت نہیں ہے, صرف ایک روایت ہے نسائی کی. لیکن وہ نسائی کی روایت کا امام بیہقی نے یہ کہا ہے کہ نسائی میں جو وائل بن حجر کی روایت ہے ہاتھ اٹھانے والی تو ہلانے والی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے ہاتھ انگلی اٹھائی اور راوی نے اس کو ہلانے سے تعبیر کر دیا. حضور نے جو انگلی اٹھائی, دیکھیے جب انگلی اٹھائیں گے تو ہلانے سے اس کو تعبیر کیا ہے, اٹھایا ہے اور پھر بعد میں نیچے کریں گے, تو گویا کہ اسی اٹھانے کو انہوں نے تعبیر کر دیا ہلانے سے. اور علامہ شوکانی, جن کی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے یا نہ کرے, لیکن علامہ شوکانی کی ضرور کر لیں گے, وہ علامہ شوکانی بھی کہتے ہیں کہ ہاں بیہقی نے جو بات کہی وہ صحیح ہے, اس لیے کہ اگر یہ بات نہیں مانی جائے گی تو ابن زبیر کی روایت میں اور وائل بن حجر کی روایت میں تضاد ہو جائے گا, اور روایتوں میں تضاد اچھا نہیں ہے. اس لیے ثابت یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انگلی نہیں اٹھائی, کبھی بھی انگلی نہیں اٹھائی. اور دوستوں ماشاءاللہ خوب جم کے ہلاتے, کبھی بھی انگلی نہیں ہلائی, اٹھائی تو لیکن کبھی بھی انگلی ہلائی نہیں. ایک لطیفہ پیش آیا, میں مدراس میں گیا, وہاں قصبہ ہے, وہاں میں نے پوچھا کہ بھائی اس سال کوئی نیا مسئلہ نکالا کہ نہیں حضرات؟ ٹھیک, انشاءاللہ آخر میں ختم کرنے کے قریب کچھ اور سوالات ہیں انشاءاللہ. سوال دیکھیے یہ بمبئی کے لوگ کتنے سمجھدار ہیں کہ حدیثیں سنائی جا رہی ہیں, کوئی دلچسپی کی بات نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. بہرحال واقعہ یہ پیش آیا کہ وہاں لوگوں نے انگلیاں ہلانا شروع کر دیا. پھر ایک عالم نے سوال کیا کہ جو تم انگلی ہلا رہے ہو تو بتاؤ حضور نے کیسے ہلائی تھی, اوپر سے نیچے ہلائی تھی یا نیچے سے اوپر ہلائی تھی, دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں, گولائی میں ہلائی تھی یا چوڑائی میں ہلائی, کس طرح سے ہلائی تھی ذرا بتاؤ تو. اور صاحب انہوں نے تو بالکل ایک سازش رچ لی, حنفیوں کی مسجد میں جا کر خوب ہلانا شروع کیا, خوب ہلانا شروع کیا. اب نماز میں خلل پڑتا ہے, حنفیوں نے بیچارے سیدھے سادھے لوگ انہوں نے کہہ دیا بھائی ہاتھ ہلانے والے مسجد میں نہ آئے کریں, اگر آنا تو ہاتھ نہ ہلائیں, اس لیے کہ حدیث کے خلاف عمل ہے اور نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے. چنانچہ وہ لوگ بہت ناراض ہو گئے. میں گیا تو وہاں ایک عالم ہے انہی کے, انہوں نے مجھے اپنی مسجد میں بیان کی دعوت دیا اور میں نے ان کی دعوت قبول کر لیا. جب میں اسٹیج پر بیٹھ گیا, کرسی پر بیٹھ گیا بیان کرنے کے لیے, تو انہوں نے مجھے ایک آیت دی کہ اسی آیت پر بیان کیجیے. آیت یہ کہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں سے روکے. چونکہ حنفیوں نے ان کو مسجدوں سے روکا تھا تو مولانا نے سوچا کہ ان کی تقریر حنفیوں کے خلاف ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, میں نے تقریر کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے مسجد سے روکنا یہ بھی غلط ہے, اور مسجد میں ایسی حرکت کرنا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے یہ بھی نماز سے روکنا, یہ بھی مسجد سے روکنا. جو لوگ مسجد میں انگلیاں ہلاتے ہیں وہ نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں, اور نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنا بھی مسجد سے روکنا ہے. ابھی میرے پاس جو سوال آیا تھا وہ سوال یہ ہے کہ پیر بہت زیادہ پھیلاتے ہیں, پیر بہت زیادہ پھیلاتے ہیں. تو دوستو میں یہ کہہ دوں کہ چونکہ میں دیکھیے آج میری تقریر ایک ہی عنوان سے چل رہی, نئی بات, یہ ہر چیز میں نیا راستہ, شذ والا راستہ, نیا راستہ جس پر عام مسلمان نہ چلتے ہیں. اتنا پیر پھیلانا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. حدیث میں صرف یہ ثابت ہے کہ حضور کے دونوں پیروں کے درمیان میں اتنی جگہ ہوتی تھی کہ اگر بکری کا بچہ نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے. یہی ہے روایت میں. اب سنیے, اور اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں, دو آدمیوں نے مناظرہ کیا, پڑھے لکھے نہیں تھے, دونوں کا مناظرہ تھڑ گیا, اور وہ ایک سے کہا کہ جو ہے حضور نے فرمایا ہے کہ بکری کا بچہ, حضور اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے کہ بکری کا بچہ گزر جائے, تو اس نے کہا کہ لیکن تم تو اتنا پھیلاتے ہو کہ بھینسا گزر جائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, لیکن چونکہ یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے, حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے میں نے یہ تشبیہ دیا. ورنہ عجیب بات ہے. اور آپ کبھی سابقہ پڑھا ہو تو اللہ معاف فرمائے, آپ
پیر سکوڑتے جائیں گے، وہ پیر پھیلاتے جائیں گے، آپ کے پیر سے پیر ملاتے جائیں گے۔ بتائیے نماز میں دوسروں کو پریشان کرنا، خلل ڈالنا، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہے کوئی بھی نیا راستہ، نیا طریقہ چاہیے جو عام طور پر مسلمانوں نے اختیار نہ کیا ہو۔ اسی طرح سے جو ہے یہ ایک اور مسئلہ، بھینس کی قربانی جائز نہیں، بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھینس کا دودھ پینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ دودھ پیتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں بھینس نہیں تھی، تو جب حضور کے زمانے میں بھینس نہیں تھی تو آپ اب دودھ کیوں پیتے ہو؟ دودھ پینا تو جائز ہے اور قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ دوستو بالکل صرف انتشار کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، انتشار کی شکل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کو صحیح اور وہ عامت المسلمین کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ دیکھیے جو ہے تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک تقلید رائج ہے، اور تقلید ہی میں دین کی حفاظت ہے۔ جو تقلید کرے گا امام کی تو امام کے سامنے ساری حدیثیں ہیں، وہ ساری حدیثوں کے مجموعے سے مسئلہ نکالے گا۔ اس لیے مقلد جو ہوتا ہے وہ حدیث کے ظاہر پر بھی عمل کرتا ہے اور حدیث کے باطن پر بھی عمل کرتا ہے۔ اور یہ حضرات جو تقلید نہیں کرتے تو جس کو جو مسئلہ مل جائے، جو حدیث مل جائے بس مسئلہ نکال لیا، جو حدیث مل جائے اس سے مسئلہ نکال لیا، ساری حدیثوں کو سامنے نہیں رکھتا، اور پھر اس میں انتشار ہوتا، کوئی کہتا جائز ہے، کوئی کہتا ناجائز ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ کہتے ہیں انگلی ہلانا جائز ہے انہی میں کے، کچھ لوگ کہتے ہیں انگلی ہلانا جائز نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اور عجیب عجیب بات ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ثم استویٰ علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ بھی متشابہ آیتوں میں سے، متشابہات میں سے ہے، لیکن اور اس کا معنی کوئی جو ہے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ حضرات بڑی ہمت رکھتے ہیں، کسی کو بھی نہ معلوم ہو، بڑے بڑے لوگوں کو نہ معلوم ہو، صحابہ کو بھی نہ معلوم ہو، لیکن یہ ضرور معنی نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ نواب وحید الزمان نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھا ہے اور عرش چڑھ چڑھ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا اور عرش چڑھ چڑھ بول رہا۔ پتہ نہیں نواب صاحب نے کس دوربین سے دیکھا اور کس کان سے سنا، کس دوربین سے دیکھا اور کس کان سے سنا، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا اور عرش چڑھ چڑھ۔ نواب صدیق صاحب نے الاحتوا نام کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس کے دونوں پیر کرسی پر رکھے ہوئے ہیں، دونوں پیر کرسی پر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے داہنا ہاتھ بھی ہے اور بایاں ہاتھ بھی ہے، اور اللہ کا داہنا پیر بھی ہے اور بایاں پیر بھی ہے، اور اللہ کے پڈلیاں بھی ہیں، اللہ کی ہتھیلی بھی ہے اور اللہ کے پیر بھی ہے اور اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم رہتے ہیں اسی طرح سے رہتا ہے۔ ذرا بتائیے، ایمان کی خیر منائیے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام کہتے ہیں اور سارے کے سارے ائمہ، سارے کے سارے اسلاف کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جس میں اللہ کے لیے ید بولا گیا ہے، جس میں اللہ کے لیے وجہ بولا گیا، یہ متشابہ ہے، اور متشابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں ہم بھی جانتے ہیں اور یہ معنی ہے۔ چنانچہ انہی میں کا ایک عالم تھا، کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش کیسے ہے، تو جا کر گھس سے کرسی پر بیٹھ گیا، کہنے لگا ایسے۔ دوستو یہ تجسیم ہے، مجسم، اللہ تعالیٰ کے جسم نہیں ہے، جس کا جسم ہوگا وہ فانی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جسم نہیں ہے، اللہ فانی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں، کوئی عقل بھی، کوئی بڑے سے بڑا عقل مند بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتی، آپ کے پہچاننے کا حق ہم نہیں پہچان سکے۔ نواب صاحب کہتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ پہچان سکے، لیکن ہم نے تو پہچان لیا، ہم نے تو پہچان لیا، ہم نے اس طرح سے پہچان لیا کہ اللہ کے منہ ہے، اللہ کے کلائیاں ہیں، اللہ کے پیر ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں۔ حضور تو کہتے ہیں ہم نہیں پہچان سکتے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مستوی علی العرش کا کیا مطلب ہے، امام مالک نے کہا الاستواء معلوم، اللہ مستوی ہے یہ تو معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیسے مستوی ہے ہم کو معلوم نہیں
نہیں ہے. امام مالک تو یہ کہتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں مجھے بالکل معلوم ہے. اور فرماتے ہیں والایمان بہ واجب, اللہ مستوی ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعۃ, لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور دوستو سوال کرنا جب بدعت ہے تو آگے جواب دینا تو بڑی بدعت ہوگی نا, بڑی بدعت ہوگی. ماشاءاللہ یہ عقیدہ بدعت بھی کر رہے ہیں, عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں. اور جو ہے حالانکہ اگر یہ چنانچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں انہی میں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے, یہاں کہیں ہے ہی نہیں, عرش ہی پر ہے, کہیں نہیں ہے, عرش ہی پر. جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عرش پہ بیٹھا دیا اللہ کو تو ڈرتے ہی نہیں اللہ سے. جب یہاں ہے ہی نہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اے لوگوں تم جہاں بھی رہو, تم اگر خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, سوئے ہو, بیٹھے ہو, سمندر میں ہو, خشکی پر ہو, ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. لیکن یہ جیسے ایک حدیث لیں گے اور ساری حدیثیں چھوڑ دیں گے, اسی طرح سے ایک آیت لیں گے اور ساری آیتیں چھوڑ دیں گے. مستوی علی العرش والی آیت تو لیا اور بقیہ ساری آیتوں کو چھوڑ دیا. دوستو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اے انسانوں میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اور یہ کہتے ہیں نہیں عرش ہی پر ہے, کہیں نہیں ہے. اسی طرح سے غار حرا میں, غار ثور میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے ہدایت دے رہا ہے, مجھے بتا رہا ہے. تو قرآن کی یہ ساری آیتیں تو بتاتی ہیں اللہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. لیکن یہ جناب والا فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے, عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے. ان سے پوچھا جائے کہ وہ جو حدیث آئی ہے بخاری کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ تہجد کے وقت سمائے دنیا پر آتا ہے, یہ دنیا پر آتا ہے, تو پھر عرش پر کون رہتا؟ ذرا ان سے پوچھئے گا عرش پر کون رہتا؟ اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر رات میں آخری وقت میں سمائے دنیا پر آتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ جو مانگنا ہو مانگو, مغفرت چاہو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور جب شب برات ہوتی ہے تو سر شام ہی اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں, یہ حدیثوں میں ہے. لیکن اب ان سے کون پوچھے, انہیں کون سمجھائے؟ اللہ تعالیٰ کو تو وہی عرش پر بیٹھا دیا اور کہیں لانے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ عقیدے کی خرابی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ عقیدے کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اعمال کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو اگر عقیدہ نہیں صحیح ہے, اچھا صاحب بڑے سارے مسائل, ایک دو مسئلے تو ہیں نہیں, یہ بتائیے ایک دن کا جلسہ اور یہ مسئلہ روز نکالتے ہیں, مسئلہ نیا نیا روز نکالتے ہیں اور جلسہ ایک دن کا, سارے مسئلوں کو کیسے حل کیا جائے گا؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مغرب کے بعد, مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نماز, مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نماز. سنیے صحابہ کرام سے ثابت ہے, بہت سے صحابہ کرام نے پڑھا, لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ جن کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی تھی وہ مسجد کے ستون کی طرف بھاگتے تھے, دیوار کی طرف بھاگتے تھے. پتہ چلا عام طور پر صحابہ نہیں پڑھتے تھے, جس کو پڑھنا ہوتا تھا دیوار کی طرف بھاگتا تھا اور کنارے بھاگتا تھا اور جلدی جلدی پڑھتا تھا, ورنہ عام طور پر صحابہ نہیں پڑھتے تھے. اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولاً پڑھنا کسی طرح سے یہ ثابت نہیں ہے. اب اگر کوئی معمول کے ساتھ پڑھتا ہے, میں ایک جگہ گیا, اذان ہو گئی, دیکھا سارے لوگ اٹھ کر مغرب کی نماز, سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا کرنے؟ ایک مولانا آئے تھے, حدیث بتا گئے ہیں, ایک مولانا آئے تھے حدیث بتا گئے ہیں کہ حدیث سے یہ ثابت ہے. میں نے کہا بالکل نہیں, یہ ایسا عمل جس طرح سے ثابت ہو اسی طرح سے کرنا چاہیے. حضور کے زمانے میں سارے لوگ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہو, ایسا نہیں. بعد اکا دکا صحابی اور بعد میں صحابہ نے چھوڑ دیا تھا, وہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا. کسی نے صحابی سے پوچھا, ایک صحابی سے, کہ آپ نے پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگے مشغولیت. پتا چلا کہ وہ نماز صحابہ نے شروع میں اکا دکا لوگوں نے پڑھی تھی, بعد میں وہ بھی انہوں نے بھی چھوڑ دیا. لیکن ماشاءاللہ یہ لوگ جم کے پڑھتے ہیں, جم کے پڑھتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ہر چیز نہیں, حضور نے 1 رکعت نماز سے منع کیا, حضور نے بتایا 1 رکعت نماز سے منع کیا ہے. اور یہ وطر جو ہے 1 رکعت پڑھتے ہیں, وطر 1 رکعت پڑھتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں 1
رکعت وتر ثابت نہیں ہے. حدیثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تہجد کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح مت پڑھو. تہجد کی نماز کو وتر کو مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو. وتر میں مغرب میں 3 رکعت پڑھتے ہو, وتر میں بھی 3 ہی ہوتی ہیں, لیکن مغرب کی طرح نہ پڑھو. مطلب یہ ہے کہ وتر سے پہلے تہجد وغیرہ پڑھ لیا کرو. 2 رکعت تہجد پڑھ لو, 5 رکعت ہو جائے گی. اور اسی طرح سے 4 رکعت اگر تہجد پڑھ لیا 7 رکعت ہو جائے گی. 6 رکعت تہجد پڑھ لیا تو 9 رکعت ہو جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وتر کی تنہا 3 رکعت نہ پڑھو, اس کے ساتھ کچھ ملا لیا کرو. لیکن کسی روایت میں اوتر بواحدۃ کا لفظ ہے, ایک روایت میں اوتر بواحدۃ کا لفظ ہے. دوستو میں نے کہا کہ حدیث ترجمہ سے جو لوگ سمجھتے ہیں ایسے ہی غلط سلط سمجھتے ہیں. اوتر بواحدۃ کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھ کر وتر بنا دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وتر کی 1 ہی رکعت پڑھی. سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور تہجد پڑھتے تھے 2 رکعت, اور آخر میں جب تہجد پوری ہو جاتی تھی تو 2 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا کر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. تو اب تک جو 2 رکعت پڑھتے تھے اس کے ساتھ 1 رکعت نہیں ملاتے تھے, لیکن جب وتر پڑھا تو 2 رکعت کے ساتھ 1 رکعت اور ملا دیا. اور دوستو 2 رکعت کے ساتھ 1 رکعت ملا دیں تو کتنی رکعت ہو گئی؟ بولیے 3. لیکن یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد 1 رکعت وتر پڑھتے تھے, 1 رکعت وتر. جبکہ یہ عجیب بات ہے, حدیثوں کو غلط سمجھنے. یہی بمبئی میں ابھی کچھ لوگوں نے اعلان کیا کہ خسی کی قربانی جائز نہیں. بڑا پوسٹر لگا, خسی کی قربانی جائز نہیں ہے. اور دلیل یہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو خسی کرنے سے منع کیا ہے. دوستو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی خسی کرنے سے منع. اگر خسی کرنے سے منع کرتے تو حدیث میں آیا, ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین موجوعین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑھا ذبح کیا جو چتکبرے رنگ کے تھے اور جو خسی شدہ تھے, موجوعین جن کو خسی کیا گیا تھا, خسی شدہ تھے. دوستو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث سمجھائی نہیں. حدیث میں حضور نے جو خسی سے منع کیا ہے تو خسی کرنے کا 2 طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ 2 پتھر لے کر جانور کے خصیتین کو اس پر مارا جائے جس سے اسے بہت تکلیف ہوتی, تڑپتا ہے. حضور رحمت للعالمین ہے, حضور نے اس طریقے کو منع کیا ہے. اور رہا یہ کہ اگر خصیتین کو کسی چیز سے پھاڑ دیا جائے اور اس میں سے نکال دیا جائے تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. اب ان حضرات حدیث نہ سمجھے اور نہ حدیث پر غور کریں, نہ کسی حدیث سمجھنے والے سے پوچھیں, اور جو ہے انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ حضور نے خسی کرنے سے منع کر دیا, اور جب خسی کرنے سے منع کر دیا تو خسی کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. دوستو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ حدیث سیکھنے کے لیے ابھی مولانا صاحب نے, انعام صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں بلکہ عالم میں حدیث و قرآن و حدیث کی خدمت الحمدللہ دارالعلوم دیوبند انجام دے رہا ہے. میں عرض کر دوں کس طرح سے حدیث پڑھی جا رہی ہے. فجر کی نماز کے بعد آج 1100 بچے ہیں جو ایک عمارت ہے جس کا نام دارالحدیث ہے, دارالحدیث. اس میں 1100 بچے, 1100 سے بھی زیادہ, پوری دنیا کے چپے کے, جس میں جو ہے افریقہ کے بھی ہیں اور جس میں برطانیہ کے بھی ہیں اور جس میں اور دوسرے ملکوں کے ہیں, افغانستان کے ہیں, روس کے علاقوں کے ہیں, اور حدیث پڑھنے کے لیے وقف ہیں. ایک محدث آتا ہے بخاری پڑھاتا ہے, دوسرا آتا ہے ترمذی پڑھاتا ہے, تیسرا آتا ہے نسائی پڑھاتا ہے. اور دوستوں فجر کی نماز کے بعد دارالعلوم دیوبند میں 11 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, لیکن حدیث پڑھنے والوں کی 12 بجے سے پہلے چھٹی نہیں ہوتی. پڑھتے ہی رہتے ہیں. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور پھر ظہر کے بعد چھٹی ہوتی ہے, کھانا کھاتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, پھر وہی حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور عصر کی نماز کے لیے چھٹی ہوتی ہے, نماز پڑھتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں مغرب تک, اور مغرب تک پھر بیٹھ جاتے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے عشاء تک, اور عشاء کے بعد 12 بجے رات تک, صبح سے لے کر شام تک دوستو حدیث ہی حدیث پڑھتے ہیں. پھر بھی دعویٰ یہ ہے, پھر بھی ان کے بارے میں شبہ ہے کہ حدیث نہیں جانتے. دوستو ایک دن میں دارالعلوم دیوبند میں جتنی حدیثیں پڑھ لی جاتی ہیں, سال میں تم اتنی حدیثیں نہیں پڑھ سکتے. بے شک.
سال ہر سال میں دوستو ایک ایک نقطے پر بحث ہوتی ہے، ایک ایک راوی پر بحث ہوتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے اور حسن ہے، عمل کے لائق ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کے کس حصے سے استدلال کیا، امام شافعی نے کیسے استدلال کیا، امام مالک نے کس طرح سے استدلال کیا، امام احمد بن حنبل نے کس طرح سے استدلال کیا، صبح سے شام تک اس پر بحث ہوتی ہے، حدیث ہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوستو دعویٰ الگ ہے اور عمل کرنا الگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ جو بھی موضوع سامنے آیا آپ کے سامنے حدیثیں سنائی گئی، یہ برکت ہے تقلید کی۔ جو تقلید کرے گا اس کے نگاہ کے سامنے حدیثیں ہوں گی، اور جو تقلید نہیں کرے گا وہ حدیثوں سے محروم ہو جائے گا۔ شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقلید کرنے والا حدیث کے ظاہر پر بھی عمل کرتا ہے اور حدیث کے باطن پر بھی عمل کرتا ہے، اور تقلید کرنے والے سے کوئی حدیث چھوٹتی نہیں ہے، ہر حدیث پر عمل کرتا ہے، اور جو تقلید نہیں کرے گا وہ کسی حدیث پر عمل کرے گا اور بقیہ ساری حدیثوں کو چھوڑ دے گا۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ بے شمار حدیثیں، مثال کے طور پر میں آپ کو آمین کے بارے میں بتا دوں، صرف آمین کا مسئلہ مکمل کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جی 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 اطمینان سے رہیں، کسی بات پر توجہ نہ دیں، آپ خطاب پر توجہ دیں۔ میرے دوستو کسی کے فتنے پہ نہ جائیں، کسی کی گفتگو پہ توجہ نہ دیں۔ آپ ترمذی میں مفتی صاحب کی بات سماعت کوئی صاحب آگے ویسے جو ہے ہاں ذرا غیر سنجیدہ آدمی کوئی آگے تھے، وہ بول رہے تھے، بہرحال آپ بات کو غور سے سنیے۔ بیوڑا ترمذی شریف میں اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، نماز کے بعد آمین کہی، اور اس میں خفیض بہا صوتہ، اپنی آواز کو پست رکھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک اخفا بہا صوتہ، اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پست رکھا۔ تیسری حدیث میں ہے اخفا بہا صوتہ، اپنی آواز کو پست رکھا۔ چوتھی حدیث میں رفع بہا صوتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ پانچویں حدیث میں مد بہا صوتہ، حضور نے آمین میں اپنی آواز کو کھینچا۔ اب ذرا دیکھیے، پہلی حدیث میں دھیرے سے آمین کہا، دوسری حدیث میں بھی دھیرے سے آمین کیا، تیسرے حدیث میں بھی دھیرے سے آمین کیا، اور چوتھی حدیث ہے مد بہا صوتہ، اپنی آواز کو کھینچا۔ تو دوستو کھینچنے میں، آواز کے کھینچنے میں زور سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم دھیرے سے بھی آمین کھینچ لیتے ہیں۔ چوتھی روایت ہے کہ رفع بہا صوتہ، حضور نے اپنی آواز کو پست کی، بلند کیا۔ اب سنیے، جو ہے حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ جو ہے نبی پاک اور دوسرے صحابہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو بلند کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ترمذی کی روایت ہے اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ دو صحابی ہیں، ایک صحابی ہیں سمرہ بن جندب اور دوسرے صحابی ہیں عمران بن حسین۔ یہ دونوں صحابی مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں 2 دفعہ سکتہ کیا، ایک دفعہ تو اللہ اکبر کہنے میں اور دوسری دفعہ سورہ فاتحہ کے ختم کرنے میں۔ حضرت سمرہ ابن جندب کہتے ہیں حضور نے 2 سکتہ کیا، حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں حضور نے 1 سکتہ کیا۔ اب دونوں میں اختلاف ہوا، دونوں نے خط لکھا حضرت ابی بن کعب کے پاس، اور حضرت ابی بن کعب نے جواب لکھا کہ ان سمرہ قد حفظ، سمرہ نے صحیح کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سکتہ کیا۔ 1 سکتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ثنا پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنے کے لیے، اور دوسرا سکتہ کیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کے لیے سکتہ کیا۔ دوستو آمین کہنے کے لیے سکتہ کیا، پتہ چلا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین نہیں کہا۔ نسائی کی روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی فرماتے ہیں حضور نے ولضالین کے بعد آمین کہا، اور حضور نے فرمایا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، اور پھر فرمایا حضور نے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے۔ ذرا دیکھیے غور کیجیے گا، حضور نے کہا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، پھر حضور نے فرمایا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام
آمین کہتا ہے. دوستو آپ نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ ہم میں سے کسی نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ نہیں. پتا چلا کہ فرشتے دھیرے سے آمین کہتے ہیں اور حضور نے فرشتوں ہی کے آمین کا حوالہ دیا. اور پھر حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمین، امام بھی آمین کہتا ہے. دوستو اگر امام زور سے آمین کہتا تو ہم سب تو سن ہی لیتے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ امام بھی آمین کہتا ہے، تو حضور کو بتلانے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ امام دھیرے سے آمین کہتا ہے. تو دوستو یہ ساری کی ساری روایتیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ امام ہو یا مقتدی ہو دھیرے سے آمین کہنا چاہیے. بخاری کی روایت میں ہے، بخاری میں جو ہے روایت ہے کہ اذا قال وللضالین، اگر امام وللضالین کہے فقولوا آمین، اگر امام وللضالین، جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو. میں دوستو آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر امام زور سے آمین کہتا تو حضور یہ کہتے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو. پتہ چلا کہ امام زور سے آمین نہیں کہتا. بتائیے احناف نے ان ساری حدیثوں کو جمع کر لیا، ساری حدیثوں کو جمع کر لیا. اسی طرح سے اور جو مسئلہ رفع یدین کا مسئلہ، جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو حضور کی نماز نہ بتاؤں؟ پھر لوگوں نے کہا بتلائیے، تو انہوں نے کہا فرفع یدیہ اول مرۃ، پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا پھر دوبارہ نہیں ہاتھ اٹھایا. فلم یرفع یدیہ الا اول مرۃ، پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ حدیث ترمذی میں ہے. امام ترمذی نے کہا کہ اسی طرح کی حدیث حضرت براء ابن عازب سے ہے، چنانچہ براء ابن عازب والی حدیث جو ہے وہ امام داؤد نے نقل کیا. اس میں حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک